السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ہم آ گئے ہیں اب تیسری قسط میں وادی تیرا کے حوالے سے۔ وادی تیرا کے حوالے سے ہم نے محلِ وقوع کی بھی بات کی، ہم نے یہاں کے مختلف حالات کی بات کی ہے، ذریعہ معاش کی بات کی ہے، منشیات، اسلحہ اسمگلنگ اور مختلف قسم کے جو یہاں پہ کام کیے جاتے ہیں ان تمام کے متعلق ہم نے پہلی دو قسطوں میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ اچھا، اب ہماری جو تیسری جو ہے وہ ہم آئیں گے کہ یہاں پہ سوویت یونین کے آنے کے بعد کے حالات وادی تیرا میں کیا تھے، یعنی کہ وادی تیرا کے ماضی کے حالات اور موجودہ حالات کے اوپر ہم بحث کریں گے تیسری قسط میں۔ تو سوویت یونین کے آنے سے پہلے کے اگر ہم حالات دیکھیں، یعنی کہ سوویت یونین تو 1979 میں داخل ہوا، اس سے پہلے یہ علاقہ نسبتاً پرامن علاقہ تھا، یہاں پہ کوئی شورش نہیں تھی، لیکن اس کی آزادی پسند قبائلی ثقافت نے اسے ہمیشہ ایک سیکورٹی چیلنج تو بنائے رکھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد یہ علاقہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کا حصہ بن گیا۔ حکومتی ریٹ شروع سے ہی یہاں پہ محدود تھی، قبائل اپنے روایتی قوانین اور جرگہ نظام کے تحت یہاں پہ اپنا سلسلہ چلا رہے تھے۔ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد وادی تیرا اور دیگر قبائلی علاقوں نے افغان مجاہدین کے لیے ایک مرکز کا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے امریکی وسائل کے ساتھ مل کر مجاہدین کی مدد کی اور وادی تیرا کے جو دیوبند علماء تھے انہوں نے جہاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں اس علاقے میں عسکری سرگرمیاں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور یہ علاقہ سوویت افواج کے لیے مزاحمت کا ایک اہم مرکز بن گیا تھا۔ تاہم اس سے علاقے میں ہتھیاروں اور عسکریت پسندی کا جو رجحان ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھا۔ پھر ہم طالبان کے حوالے سے یہاں بات کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر سوویت یونین کے آنے کے بعد کیونکہ ان کے ساتھ طالبان افغان لڑ رہے تھے اور پھر طالبان آ گئے۔ 1994 میں افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد وادی تیرا پر ان کا اثر بڑھنے لگا۔ مقامی قبائل میں سے کچھ نے طالبان کی حمایت کر دی، بیعت کر لی ان کے ساتھ، ملا عمر کے ساتھ، اور یہ علاقہ ٹی ٹی پی یعنی کہ فتنۃ الخوارج اور دیگر عسکری گروہوں جیسے لشکر اسلام ہو گیا، انصار الاسلام ہو گیا، ان کے لیے ایک اہم اڈا بنا۔ طالبان نے اس علاقے کو اپنی سرگرمیوں کا استعمال کیا، جس سے یہاں دہشت گردی کی سرگرمیاں بڑھنے لگی۔ پہلے طالبان کے دور کے آنے کے بعد کے اگر ہم حالات ڈسکس کریں تو 1994 سے لے کے 2001 تک جب طالبان نے افغانستان پر حکومت کی، وادی تیرا پر ان کے اثرات نمایاں تھے۔ اس دور میں کئی مقامی نوجوان طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان میں لڑنے کے لیے بھی گئے۔ اس سے علاقے میں عسکریت پسندی کی ثقافت کو فروغ ملا اور مقامی قبائل کے درمیان نظریاتی تقسیم بھی بڑھ گئی۔ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں ایک ہی تو نقطہ نظر کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو جب اسلحہ کسی علاقے میں آ جاتا ہے تو نقطہ نظر کا جو فرق ہے وہ پھر بعض اوقات اسلحے کی زبان سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال امریکی آمد کے بعد کے اگر ہم حالات ڈسکس کرتے ہیں تو 2001 میں امریکی حملے کے بعد جب طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تو وادی تیرا میں عسکریت پسندی میں پھر دوبارہ اضافہ ہوا۔ ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں نے اس علاقے کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا اور 2003 میں پاکستان کی فوج نے آزادی کے بعد یعنی کہ 1947 کے بعد 2003 میں پاکستان نے پہلی بار وادی تیرا میں آپریشن کیا، لیکن اس کا کنٹرول بہت مشکل رہا۔ 2011 سے یہاں سیکورٹی کی صورتحال مزید خراب ہوئی کیونکہ ٹی ٹی پی اور لشکر اسلام جیسے گروہوں نے مسلح کارروائیاں سٹارٹ کر دی تھی۔ اگست 2021 میں جب طالبان دوبارہ افغانستان پر قبضہ کرتے ہیں تو وادی تیرا اور دیگر سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے امید کی تھی کہ طالبان کی حکومت آنے سے سیکورٹی کے حالات بہتر ہوں گے اور وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن اس کے برعکس فتنۃ الخوارج ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں اور بڑھ گئیں۔ پاکستانی حکام نے اقوام متحدہ کو خبردار کیا کہ ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج کے تقریباً 6000 جنگجو افغانستان سے آ کر پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرے کا باعث ہے۔ اور فتنۃ الخوارج کا ان علاقوں پر اگر ہم اثر کی بات کریں تو تحریک طالبان پاکستان فتنۃ الخوارج جو 2007 میں قائم ہوئی تھی، وادی تیرا میں ایک اہم دہشت گرد گروہ ہے اور اس کا مقصد پاکستانی حکومت کے خلاف مزاحمت اور خود ساختہ شرعی قوانین کا نفاذ ہے۔ ناظرین، یہاں تک ہم اپنی تیسری قسط کو ہم ختم کرتے ہیں اور چوتھی قسط کو ہم یہیں سے آگے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور چوتھی قسط ہماری ایک آخری قسط ہوگی۔
اس سے پہلے کل ہم نے یعنی کہ گزشتہ کل ہم نے باجوڑ کے حوالے سے بات کی تھی، اس کی ہم نے 4 قسطیں نشر کی تھی، اس کی 5ویں قسط ابھی باقی ہے۔ وہ بیسیکلی باجوڑ میں کیونکہ آپریشن جاری ہے، اس کے نتائج ابھی تک سرکاری طور پر ہمیں سامنے نہیں ملے تھے، جیسے ہی وہ ہمیں ملیں گے اس کو بھی، اور وادی تیرہ میں جو ایکشن ہو رہا ہے جیسے ہی اس کا بھی آئے گا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو 5ویں قسط میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بہرحال چوتھی قسط ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ کی چوتھی قسط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔